حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں جانشین ہیں، ہمارے 5ویں امام، اور آپ سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور والدہ ماجدہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام آپ دونوں جانب سے نجیب الطرفین سادات ہیں۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح امام معصوم، عالم علم لدنی اور افضل کائنات ہیں، یعنی آپ خدا کی طرف سے امام، معصوم اور اپنے عہد امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام آپ عبادت میں، تقوی میں، علم اور زہد میں بالکل اپنے بابا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ صاحب روضۃ الصفا کا کہنا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل لکھنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب درکار ہے۔ آپ اپنی ظاہری حیات کے وقت میں بنی ہاشم کے سردار تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت مطہر 1 رجب 57 ہجری کو جمعے کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب آپ بطن مادر میں تشریف لائے تو آباء و اجداد کی طرح آپ کے گھر میں آواز غیب آنے لگی، اور جب آپ 9 مہینے کے ہوئے تو فرشتوں کی بے انتہا آواز آنے لگی، اور شب ولادت ہر طرف نور واضح ہو گیا۔ ولادت مطہر کے بعد آپ قبلے کی جانب متوجہ ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے لگے۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق محمد ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور آپ کے بے شمار القاب ہیں، جن میں باقر، شاکر اور ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو لقب باقر سے اس لیے بالخصوص پکارا جاتا تھا کہ آپ نے علوم و معارف کو نمایاں فرمایا اور حقیقی احکام اور حکمت اور لطائف کے وہ نور، وہ خزانے ظاہر فرمائے جو لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ علامہ سبط ابن زوجی کا کہنا ہے کہ کثرت سجود کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی پیشانی مبارک وسیع تھی، اس لیے بھی آپ کو باقر کہا جاتا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بے انتہا علوم کا علم حاصل تھا، اس لیے بھی آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ شہید ثالث نور اللہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام علوم معارف کو اس طرح تیار کریں گے جس طرح کھیتی کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 2.5 سال کی تھی کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وطن عزیز مدینہ منورہ سے رخصت فرمائی، پھر مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر مکمل ہوا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے مصائب دیکھے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوفہ اور شام کے بازار اور دربار کی حالت غربت کو دیکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور اہل حرم ایک طویل مدت تک زندان شام میں قید رہے، پھر زندان سے رہا ہو کر 8 ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ باقر آل محمد اور زین العابدین کس طرح زندہ رہے گویا ہے راز کبریا۔ کربلا کی ہر بلا، ہر مصیبت کو جھیل کر زندگی ان کی حقیقت میں ہے زندہ معجزہ۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی
تو آپ ایک دن کنویں میں گر گئے، اور جب آپ پانی سے برآمد ہوئے تو آپ کے کپڑے اور آپ کا جسم نازنین تک بھیگا ہوا نہیں تھا۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے بے ساختہ کہا کہ بے شک امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کی حجت ہیں۔ علامہ جامی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، راستہ پرخطر اور تاریک تھا۔ جب میں صحرا میں پہنچا تو ایک طرف کچھ روشنی کی کرن نظر آئی، میں اسی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک 7 سال کا شہزادہ میرے قریب آ پہنچا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں کا ارادہ ہے، اور آپ کے پاس زاد راہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سنو، میں خدا کی طرف سے آ رہا ہوں اور خدا کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا زاد راہ تقویٰ ہے۔ میرا نام محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ اتنا کہہ کر آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ آپ آسمان کی طرف پرواز کر گئے ہیں یا زمین میں سما گئے ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اختتام پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت مطہر سے تقریباً 46 سال پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام کہلایا تھا۔ ایک دن حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے صحابی خاص حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھ کر فرمایا، اے جابر، میرے اس فرزند کی نسل سے ایک بچے کی ولادت ہوگی جو علم اور حکمت سے بھرپور ہوگا۔ اے جابر، تم اس کا زمانہ پاؤ گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے۔ اے جابر، دیکھو، جب تم ان سے ملنا تو ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت جابر نے اس خبر کو بے انتہا توجہ سے سنا تھا اور آپ اس وقت سے انتظار میں رہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام امام محمد باقر علیہ السلام کو پیش کر سکوں۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں کی روشنی کمزور ہونے لگی۔ جب آپ کی آنکھوں کی روشنی درست تھی تو آپ ہر محفل و مجلس میں امام محمد باقر علیہ السلام کو تلاش کرتے رہتے تھے، اور جب آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو آپ زبان سے بلند آواز میں پکارنے لگے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی زبان پر جب ہر وقت ہر دم امام محمد باقر علیہ السلام کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ جابر کی دماغی حالت اب درست نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ہم جناب جابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے سر کو بوسہ دو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ السلام کے سینہ مبارک سے لپٹ کر رونے لگے اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا، یبن رسول اللہ، آپ کو آپ کے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام عرض کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمایا، اے جابر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور
تم پر بھی میری طرف سے سلام ہو۔ اس کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے آپ سے شفاعت کے لیے ضمانت کی درخواست کی۔ آپ نے اسے منظور فرمایا اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، میں تمہارے جنت میں جانے کا ضامن ہوں۔ ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں اس عظیم امام علیہ السلام کو کہ جس ہستی کے بظاہر ولادت مطہر سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے سلام عرض کیا۔ پہلی رجب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام آپ سب کو بہت مبارک۔ اے پاک پروردگار، امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ گیا جو میں تیرے دیدار